اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حج کے مہینے شروع ہیں اور حجاج کرام عازمین حج جو ہیں وہ حج کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا سفر آسان فرمائے، خیریت سے لے جائے، خیریت سے لائے۔ قرآن کریم نے حجاج کرام کے لیے جو خصوصی ایک نصیحت فرمائی ہے رب کائنات کے کلام نے، وہ یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج پہ جانے والوں کو تین چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ایک، فحش کلام سے بچنا چاہیے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، کانوں کو، زبان کو اس طرح کی بے حیائی و فحاشی سے۔ دوسری چیز ہے فسوق، ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے ولا جدال فی الحج، جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ تینوں چیزیں ایک جیسی اہم ہیں، لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک چیز جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام یا معتمرین عمرہ کرنے والے جو ہیں، جس کو گناہوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے، وہ دراصل بڑی اہم ہے، اور وہ ہے جدال، جھگڑا۔ کیونکہ جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو رفث اور فسوق جو ہے گناہ سے اور بے حیائی سے تو وہ بچتا ہے، چونکہ اسے کسی حد تک وہ گناہوں کا حصہ سمجھتا ہے۔ لیکن جو جدال ہے، جھگڑا ہے، یہیں سے لے کر اور واپسی تک جو ہے انسان قدم قدم پہ چونکہ کئی قسم کی پریشانیوں یا ٹینشن کی حالت سے گزرتا ہے۔ یعنی آپ جب سب سے پہلے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی رش ہوتا ہے، لائنیں ہوتی ہیں، سامان جمع کرنا ہے، اور پھر وہاں اترتے ہیں تو وہاں بھی لمبی لائنیں ہیں، چیکنگ ہے، ساری چیزیں، تو خود بخود انسان کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے مزاج میں تلخی اور جو عدم برداشت ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ منہ ماری اور جو تلخی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں سے اکٹھے جاتے ہیں، وہاں چند دن اکٹھا رہنے کے بعد ان کا آپس میں بول چال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ واپسی پہ جو ہے وہ اسلام آباد سے واپس یا جس بھی ایئرپورٹ سے انہیں آنا ہو تو وہاں واپسی پہ اکٹھا آنا بھی پسند نہیں کرتے اپنے گھروں کی طرف۔ تو یہ بڑی اہم چیز تھی جس کی طرف قرآن کریم نے خصوصاً اشارہ فرمایا، چونکہ اسلام سارے کا سارا ایک خوبصورت معاشرتی نظام جو ہے وہ ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، جس میں برداشت ہو، حوصلہ ہو، ایک دوسرے کا جو اختلاف ہے اسے سہنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے جتنے احکام ہیں اسلام کے، وہ انسان کو انسان کے قریب کرنے والے ہیں، اور انسان کو انسان کے ساتھ رہنے کا انداز اور سلیقہ سکھانے والے ہیں۔ اور اجتماع کی صورت میں جو ہے اس میں تو ظاہر ہے جہاں بھی دو انسان یا دو سے زیادہ اکٹھے ہوں گے تو ان کا باہمی خوبصورتی سے رہنا، پیار محبت سے رہنا ایک ہی چیز سے ممکن ہے کہ آپس میں ان کا جو ہے برداشت کا تعلق ہو۔ اور اختلاف جو ہے یہ حسن ہے پوری کائنات کا، ہر چیز میں آپ کو مختلف قسم کے رنگ نظر آتے ہیں، ذائقے نظر آتے ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں، ساری چیزیں، اور اسلام نے اجتماع کی اس صورت کو بڑی خوبصورتی سے چھوٹی لیول سے بڑی تک پہنچایا ہے۔ مثلا آپ نماز با جماعت جو 5 نمازیں ہیں ان کی اگر کیفیت کو دیکھیں تو ایک بستی یا ایک محلہ جو ہے اس کے چند گھر جو ہوتے ہیں انہیں دن میں 5 مرتبہ باہم ملنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر جمعہ آ جاتا ہے جس میں 2-3 محلے ہو جاتے ہیں، یا پہلے سے زیادہ ایک اجتماع ہو جاتا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ آپس میں ملیں۔ اسی طرح پھر اجتماع ہمارا عیدین کا ہے کہ سال میں 2 دفعہ جو ہے ایک بڑا اجتماع ہے، کئی بستیوں کے لوگ یا کئی محلوں کے لوگ مل کر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں جو جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں یہ موقع بھی فراہم ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ حج کی صورت میں اس بڑے اجتماع کا حصہ بنے۔ اب یہ تمام جو اجتماعات کی شکلیں ہیں اگر اس کو دیکھیں تو گویا ایک تربیتی نظام ہے جن سے انسان گزرتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جب وہ محلے میں جا کر اپنے دائیں بائیں والوں سے ملتا ہے تو ملتے رہنے سے بہت سی تلخیاں اور رنجشیں ختم ہوتی ہیں، اور انسانوں کے ساتھ رہنے کا انسان کو سلیقہ آتا ہے اور برداشت مزاج میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ یعنی یا 2 دفعہ کہیں عیدین کی صورت میں ایک اجتماع کی شکل عطا فرمائی ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم فرمایا ہے یا موقع عطا فرمایا حج کی صورت میں۔ تو وہاں رنگوں کا بھی اختلاف ہے، رنگ بھی مختلف ہیں، نسلیں بھی مختلف ہیں، مختلف علاقے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر کے مختلف مزاج رکھنے والے ہیں، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے، کوئی بہت گرم ہے، کوئی کسی کے اندر برداشت نہیں ہے۔
تو ان سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم فرض کی صورت میں ایک مسلمان کو اکٹھا ہونے کا حکم فرمایا، اور ساتھ فرمایا لا جدال فی الحج، کہ اب جھگڑا نہیں کرنا۔ یعنی جب جھگڑے کے گویا سینکڑوں آپ کو مواقع دے دیے جائیں، اگر خدا نخواستہ آپ برداشت نہیں کرتے تو قدم قدم پہ آپ لڑیں گے، کیونکہ خصوصاً جو حج کے ایام ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یا 13 تک اگر کوئی ایک دن اور رہتا ہے، تو ان دنوں میں تو مسلسل یا آپ پیدل چلتے ہیں، سواریاں نہیں ہوتیں، یعنی کئی قسم کی وقت پہ کھانا نہیں ملتا، طبیعت میں مزاج میں اس تھکاوٹ کی وجہ سے بہت ہی تلخی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حجاج کرام کو باقی تمام چیزوں پر بھی ظاہر عمل کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً اپنے مزاج میں ٹھنڈک اور برداشت پہلے سے پیدا کرنا شروع کر دینی چاہیے جانے سے پہلے، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ گھر والوں کی بات کو برداشت کریں، اس لیے قرآن کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارو، اور یہ برداشت ہی کا نام ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو جھگڑے کو چھوڑ دینا، چاہے آپ کو 100% یقین ہو کہ آپ سچے ہیں، لیکن جھگڑے کو چھوڑنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ایک حدیث پاک میں کہ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں جنت کے کناروں میں اس شخص کو گھر مہیا ہونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی ہو، یعنی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق ہی چھوڑ دے، کہ اسے پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن چونکہ حق لینے کے لیے جھگڑا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت سا جنگ و جدل ہوگا، گالم گلوچ ہوگی، یا کئی اور قسم کی قباحتیں ہوں گی، لہٰذا وہ اپنا حق ہی چھوڑ دے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا محبوب عمل ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہ جو شخص جھوٹ چھوڑ دے، چاہے وہ مزاح میں بھی ہو، یعنی مزاح کی حالت میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے، تو اسے اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں گھر عطا فرمائے گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جو اپنے اخلاق خوبصورت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بھی بالائی اور بہت اعلیٰ درجے میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ حسن خلق کی صورت میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ گھر سے چلنے سے لے کر واپسی تک انسان کو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اعلیٰ اخلاق کی بہترین جو شکل ہے وہ برداشت ہے، دوسروں کی بات کو، ان کی جو کڑوی کسیلی باتیں بھی ہوں انہیں برداشت کرنا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔